استاد مطالعے سے دور ہو جائیں تو یقیناً وہ بچوں کے سامنے بھی وہی محدود معلومات فراہم کریں گے۔ آخر وہ اس قدر ڈیڈیکیٹڈ، اس قدر کمیٹڈ پھر کیسے ہوا کرتے تھے، جن کی وہ کوئی 6 پہ کمیشن نہیں تھا، کوئی 7 پہ کمیشن نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں تھا، 150 سے لے کر 300 روپے کی تنخواہیں تھیں ان کی۔ کہ آج بھی وہ جب یاد آتے ہیں اساتذہ، ہم دعاؤں کرتے ہیں ان کا، اپنے جو ہے نمازوں ان کو دعا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے ایسے وہ اساتذہ آتے ہیں۔ ہم کو یاد ہے کہ اقبال کا ایک شعر جو ہے کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ۔ ہمارے اردو کے ٹیچر نے اس شعر کی تشریح جو ہے وہ 40 منٹ کے پیریڈ میں کی، گھنٹی بج گئی ہم چوک پر، اور تشریح جاری رہے گی، نیکسٹ ڈے پھر 40 منٹ، اور تھرڈ ڈے جو ہے وہ 20 منٹ کے بعد تشریح ایک شعر کی۔ اب یہاں پر جو کچھ اساتذہ جو ایسے آ گئے ہیں کہ یہ شعر جو ہے یہ خالی دو نمبر لے کے آتا ہے، 4 لائن لکھیں تو کافی ہے، اور آج تک تو یہ شعر پوچھا بھی نہیں گیا ہے۔ تو ایسا یہ نمبرات کے ارد گرد جو یہ سسٹم جو گھوم رہا ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ وہ اساتذہ کہاں گئے، اور وہ ڈیڈیکیشن ہمارے یہاں پر کیوں نہیں ہے، اور کیسا ڈیڈیکیشن جو آپ وہ جو مارکس یعنی شروع کرنے سے پہلے جو ہیں وہ کوئی سبق کم کہتے کہ اس کے اتنے مارکس ہیں، اتنا یہ ہے۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہ قدر جو ہے وہ حکومت نے نہیں کی ہے، معاشرے نے نہیں کی ہے۔ جو اساتذہ کا نیا نام پڑ گیا ہمارے یہاں پر شکشن سیوک، اور یہ جو ادارے چلا رہے ہیں یہ بن گئے شکشن سمراٹ، معاملہ وہیں پر بگڑ گیا۔ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ انحطاط اور اس طریقے سے یہ آ گیا ہے۔ عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ جس برتن میں جو ہوتا ہے اس میں سے وہی چھلکتا ہے۔ استاد جب کلاس روم میں جاتے ہیں تو یقیناً ان کے اندر جو معلومات ہے، جو جذبہ ہے، اسی کی بنیاد پر وہ تدریس کا فرائض انجام دیتے ہیں۔ اب اگر استاد مطالعے سے دور ہو جائیں تو یقیناً وہ بچوں کے سامنے بھی وہی محدود معلومات فراہم کریں گے جو ان کے پاس ہے۔ کسی مشہور مفکر کا ایک قول ہے کہ جب میں 1 ٹن پڑھتا ہوں تو 1 گرام لکھتا ہوں۔ جب میں 1 ٹن پڑھتا ہوں تو 1 گرام لکھتا ہوں۔ اس کو اگر تھوڑا تبدیل کر کے کہہ دیا جائے کہ جب ایک استاد 1 ٹن پڑھتا ہے تو 1 گرام اچھا پڑھاتا ہے۔ ایک اچھا پڑھانے کے، ایک اچھے تدریس کے لیے یقیناً مطالعہ بہت ضروری ہے۔ آج بدقسمتی سے ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے یہ آسانی تو پیدا کر دی تھی کہ ہم بہت ساری دوسری کتابوں کا ای فارم میں، ڈیجیٹل فارم میں بھی مطالعہ کر لیتے، لیکن بدقسمتی سے اس ایک اچھے موقع کو بھی ہم گنوا رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی لائبریریوں میں جاتے، کتب خانوں کے وقت گزارتے اور ای ڈیجیٹل فارم کی بھی کتابوں کا مطالعہ کرتے، لیکن ہم نے ایک بہانہ بنا لیا کہ ڈیجیٹل فارم کی لائبریری آنے کے بعد ہم اپنی روایتی لائبریری سے بھی دور ہو گئے۔ یہ اساتذہ کے تدریس پر ان کے اپنے اس عمل کی وجہ سے ایک کاری ضرب ہے، اور یقیناً اس وجہ سے ان کی تدریس جو ہے بہت متاثر ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک بچے نے پرنسپل صاحب کو جا کر یہ کمپلین کی کہ سر مائی ٹیچر از جسٹ 1 لیکچر ایڈ آف می، میرے استاد جو مجھ سے صرف 1 لیکچر آگے ہوتے ہیں۔ آج جو کل جو انہوں نے پڑھا ہے وہ مجھے آج بتا دیا، اور اب تو زمانہ یہ آ گیا کہ اسٹوڈنٹس آر مچ مور اہیڈ دین دیئر ٹیچرس ناؤ، کہ کبھی کبھی تو بچوں کے پاس معلومات کے ایکسیس بہت سارے آ چکے ہیں۔ اس لیے اگر ٹیچرز ان ماحول میں مطالعہ نہ کریں تو یقیناً وہ بچوں کے سامنے وہ معلومات جو ان کی ضرورت کی ہے وہ نہیں پیش کر سکیں گے۔ اس لیے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے سبجیکٹ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، بلکہ آج کے حالات میں اسے اور بھی دیگر کئی مضامین کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے میں یہ مانتا ہوں کہ ڈیجیٹل فارم آنے کے بعد ہمیں بہت بڑی ایک اپارچونیٹی ملی ہے، ایک بہت بڑا موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ پہلے زمانے میں ہمیں لائبریری جانا ہوتا تھا، کتابیں ڈھونڈنی ہوتی تھیں، کتابیں لینی ہوتی تھی، اور اس کے بعد اس کا مطالعہ کرنا ہوتا تھا۔ آج ساری کتابیں ایٹ آور فنگر ٹپس اویلیبل ہیں۔ اگر ہم انٹرنیشنل ڈیجیٹل لائبریریز کے ممبر بن جائیں، کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کا پرنٹ نکال کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ مواقع مطالعے کے لیے آج سے بہتر شاید پہلے کبھی نہیں تھے، مواقع مطالعے کے لیے آج سے پہلے بہتر کبھی نہیں تھے۔
ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ ان مواقع کا استعمال کریں, جس صورت سے بھی مطالعے کے ہمارے پاس آسانیاں ہو سکتی ہیں ان کا استعمال کریں, اور وہ ساری معلومات جو ایک بچے کی ضرورت کی ہے, ایک طالب علم کی ضرورت کی ہے, ہم پہلے اپنے اندر سمو لیں, اور جب ہم کلاس میں جائیں, تدریس میں, چاہے آن لائن چاہے آف لائن, تو وہ ساری باتیں بچوں کے سامنے رکھیں. اور یقیناً جب ایک استاد ایسا کرے گا تو یقیناً بچوں کی نظر میں اس کی عزت اور اکرام میں اضافہ ہوگا. ہمارے اسکولوں کو, ہمارے اداروں کو, خاص طور پر انتظامیہ کو, اساتذہ کو اس بات کی ضرورت اب محسوس ہونی چاہیے یا اس پر کام ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک پیرلل نصاب, جو اسکولی نصاب ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک پیرلل نصاب کم از کم ہائی اسکول کی سطح تک کے اساتذہ کو بتایا جائے, ان کے علم میں لایا جائے اور وہاں سے طلبہ تک اس کو پہنچایا جائے. آپ کیا محسوس کریں؟ اس سے پہلے کچھ ایک ضمنی سوالات جو آئے تھے کہ خواتین اساتذہ کی تعداد جو یہ ہو رہی ہے, یہ بڑی خوش آئند بات ہے, کیونکہ یہ ممتا کا جذبہ جو ہے صرف ماں میں ہے. ہم نے ممتا کی جگہ پر کوئی باپ کا ہم نے نام سنا ہی نہیں ہے. ایک اور ہائی اسکول کے لیول تک جو ہے یہ اگر تعداد اور زیادہ بڑھتی ہے تو بہت ہی اس کے مثبت یہ ہو جائیں گے. کچھ مرد اساتذہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی ہمارے جابس کا کیا ہو جائے گا, لیکن وہ جو ہے وہ خواتین اساتذہ بہتر اساتذہ وہ ثابت ہو رہے ہیں. ایک بات, یہاں تک کہ یہ مطالعہ کا یہ معاملہ ہے, اس میں ہم ابھی سے یہ پینڈیمک کی وجہ سے نہیں, ابھی پینڈیمک میں تو ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ اخبار کیوں نہیں آتا ہے, بولتے اخبار کرونا لے کے آتا ہے اس لیے ہم نے بند کر دیا ہے. تو وہ جو بڑا ایک یہ ہوا ہے, ایسے 20 سال پہلے میرا ایک بڑے بمبئی کے بڑے اسکول میں میرا ورک شاپ تھا اور اساتذہ کے لیے. میں نے کہا کہ آپ بھائی ایسا, اور اس میں یہ تھا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹیچرس کے اساتذہ کی شخصیت سازی کیسے کی جائے, جس میں نے مطالعے کی بات کہی تھی. بھائی آپ اخبار پڑھتے ہیں؟ ہاں سب لوگ اخبار پڑھتے ہیں. بولے کون سا ایک اخبار کا نام لیا انہوں نے. بولے کہاں پڑھتے ہیں؟ بولے وہ اسکول کی لائبریری میں آتا ہے. 110 اساتذہ, ایک اخبار آتا ہے. بالفرض اگر وہ پڑھتے ہیں تو وہ کیسے پڑھتے ہیں, یہ بڑا وہی ہے معجزہ ہے. اور اگر وہ پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بچوں کے حصے میں کب آتا ہے. تو اپنے قوم کا اخبار, میں نے وہاں پر وہ بات کہی تھی اور بری بھی لگی تھی اس وقت کہ بھئی اخبار جو ہے آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے, اخبار آج کا دکھاؤ, اس پہ تھپا مارو اور پھر پیون آپ کو انٹری دے گا. یہ معاملہ ہے. یہاں پر جو ہے مطالعہ, یہ جو ہے ہم بدبختی سے ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ہمارے اساتذہ کی سروس جو پکی ہوتی ہے وہ کنفرم ہو جاتے ہیں, اس دن سمجھتے ہیں ان کا کام جو ہے ختم ہو گیا, حالانکہ اس دن ان کا کام شروع ہوتا ہے. تو اس دن سے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہر پروفیشن میں اب ہو رہا ہے. ڈاکٹر لوگ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں جا رہے ہیں, ان کو معلوم ہے ٹریفک میں 20 منٹ جائیں گے, اس 20 منٹ میں ان کی گاڑیوں میں جرنلز رہتے ہیں بڑے بڑے, اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. اپڈیٹڈ نالج سب جگہ پر. اپڈیٹڈ نالج اگر تدریس میں کیوں نہیں, کہ میں نئی چیزیں کیا ہیں. تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو بالکل کلرک بن گئے. کچھ اساتذہ ہی کہتے ہیں ارے کلرک بن گئے ہیں, وہی روٹین کام یار, وہی پیپر سیٹ کرنے کا, پیپر چیک کرنے کا, وہی چیز اور ہوم ورک دیکھنے کا اور یہ کرنے کا. That means you are lost your creativity. That means you are lost your innovation. کہ آپ کی جو ہے وہ کریٹیوٹی اور نئی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. کسی بھی چیز کو نئے انداز سے دیکھنے کا, سوچنے کا, اور یہ کرنا پڑے گا. یہ سارے اساتذہ کو اپڈیٹڈ رہنا پڑے گا اور نئی چیزیں جو ہیں ان کو وہ سیکھنی پڑیں گی. اب یہاں پر جو فہیم صاحب نے جو سوال پوچھا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا سوال ہے کہ یہ آئے گا. ہمارے تاریخ کو مسخ کرنے کے وہ تو سلسلہ شروع ہو چکا ہے, وہ پورا ریڈی میڈ تیار, خالی پرنٹ آرڈر دینے کا باقی, پرنٹنگ ہی ہو جائے. اب اس صورت میں کیا ہوگا جب ہماری تاریخ ہی ہم بچوں کو نہیں پڑھوائیں گے, اس وقت جو ہے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی, اور وہ ہے ہمارے کم سے کم جو ہے وہ ہیں ویکینڈ اسکولز. کہ سنیچر اتوار کو جو ہے ہم ان اسکولوں میں جو ہے وہ اپنی تاریخ, اپنا معاشرہ, اپنا کلچر, اپنا ادب, اس کے تعلق سے وہ مدرسے میں آپ تجوید پڑھا رہے ہیں, قرآن پڑھنے کو وہ بہت اچھی بات ہے, وہ ہوتا ہی رہے گا. لیکن یہاں پر ہمارے معاشرہ جو ہے وہ لازمی طور پر یکجا ہو جائے کہ بھائی یہاں پر مساجد میں میٹنگ یہ ہوں کہ یہ ہمارے جو ویکینڈ اسکولز ہیں کہ سنیچر اتوار کو ہم یہ
क्योंकि सारी तारीख जो है वो हटा दी जाएगी, सारा हमारा कल्चर, सारी हमारी तहजीब, जबान, ये पूरी जब मिटा दी जाएगी तो वो हमारा पढ़ने का मतलब क्या है? यही जो है मादी तरक्की और मादी इसके वजह से हम कभी किसी को बच्चों को कहते हैं कि एक जबान और जरा सीख लीजिए और 11वीं 12वीं के इस वगैरह जबान रखिए इसके, नहीं, वो जबान से पैसा नहीं मिलता है, रोजी रोटी नहीं मिलती है। तो ये जो हमारे जो है रोजी रोटी, ये हमारी जिंदगी का महवर बन गया है और वालिदैन की जिंदगी जो का महवर बन गया है, ये बड़ा तकलीफ दे है। वीकेंड स्कूल्स जो हैं वो नागुज़ीर हैं हमारे समाज में, और उसका अपना निसाब हम सिलेबस करें, भले ही उस वहां से मिलने वाले सर्टिफिकेट की मार्केट में कोई वैल्यू न हो, कोई जॉब न दिला सके वो, लेकिन हम मुतमईन हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सारे अनासिर से परफेक्ट है, बिल्कुल लदा हुआ है, और हमने उसको जो है रोजी रोटी से घूमता हुआ हमने उसको नहीं रखा है, ये जरूरत है। आपा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि समाज में असातिज़ा के मकाम व मर्तबे में कमी वाक़ई हुई है। आपने भी अपनी कई बातों की तरफ इशारा किया कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप ज़ाती तौर पर किस हद तक के इस बात से मुत्तफिक हैं कि वाकई मौजूदा दौर में ये हो रहा है, और आप इनकी क्या वजूहात समझते हैं? हमारा नस्बुल-ऐन बदल गया, और ये कौम जो इल्म वाली कौम थी और एक यूनिवर्सलिज्म रखती थी अपनी सोच में और फिक्र में, तो उसने अपना दायरा महदूद कर लिया और नस्बुल-ऐन बदल गया। हमारा जो मकसद हयात था वो ये दुनिया नहीं थी, और हम जिस फिक्र को लेके आगे बढ़ रहे थे और जो हमारी तारीख़ है, जिसके बारे में मुबारक कापड़ी साहब ने कहा कि वो इतनी ज़र्री तारीख़ है, जिसके बारे में अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में अदीब साहब आए, उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि कोई सरदार जी थे जहाँ पंजाब में वो गए, तो उन्होंने सवाल किया, जब ये गए मिलने के लिए तो उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि या तो आपकी तारीख़ झूठी है या आपका ईमान नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी तारीख़ सच्ची है, मेरा ईमान नहीं। तो वो चीज़ जब हमारा नस्बुल-ऐन ही बिगड़ गया, तो हम दुनियादार कौमों के मुकाबले में एक भीख मांगने वाली कौम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि और चीज़ ये है कि जो सोच का दायरा है, जो वसीउल फिक्री है हमारी, वो नेगेटिविटी की तरफ अगर जाती है, जो जा रही है, और कई जगह हम देखते हैं कि जैसे तालीम यानी मुताले का शौक़ ना होना, गलत चीज़ों में गलत माशरा डेवलप करना, इस्लाम की बातों पर अमल ना करना। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक पूरी सोसाइटी का फॉर्मेशन है, अखलाक का और दूसरे कौमों का और सब चीज़ों का ख्याल करना, पूरी इस दुनिया में जीने का नाम इस्लाम है। लेकिन वो जो वसअत देता है वो हमने तर्क कर दी, तो नतीजा ये हो रहा है कि हम उन कौमों के मुकाबला ना करके हम खुद अपने आप को पसे-पुश कर चुके हैं। हमारा एक हमारी जो फिक्र होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम बच्चे को उसका जो नस्बुल-ऐन है, मकसद हयात, वो फिर से बताएं। मकसद हयात अगर हम बताएंगे तो वो सारी चीज़ें वो आ जाएंगी, और उसके तरीका जैसे मुबारक कापड़ी साहब ने बताया कि वीकेंड स्कूल हो कि जिसमें आप उनकी तारीख़ उन्हें याद दिलाएं, वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं। आज जो ये सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो दूसरी कौमों से अपना ताल्लुक़ क्यों ज़ाहिर करते हैं, क्यों उनके लिए फ़िक्र करते हैं, क्यों उम्मत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो यही तो जिला है, यही तो हमारा यूनिवर्सल एक रिश्ता है। और इस यूनिवर्सलिज्म की वजह से जो हमारी फ़िक्र है वो वसी है, और वसी जो है वो हम ज़मीनों की तह तक जा सकते हैं और आसमान की बुलंदियों तक जा सकते हैं। हर चीज़ जो इंसान के इर्द गिर्द है वो एक रूह है, वो एक जिस्म है, जिस्म का एक इंटरनल निज़ाम है, एक आउटर निज़ाम है। हर चीज़ पढ़ने की है, हर चीज़ नॉलेज की है, जानने की है। तो एक चीज़ जो हमें कमी महसूस हो रही है वो मैं बार बार उसी बात पर आती हूँ कि एक्साइटमेंट की कमी है, हम एक्साइटमेंट नहीं दिला रहे।
آج دنیا میں جو دوسری قومیں ہیں, جو دوسرے ملک ہیں, وہاں پر اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ان کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے وہ انہیں کہیں کہ کہیں لے جاتا ہے, بلکہ وہ دنیا داری چھوڑ ہی دیتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ دنیا داری جو ہے وہ ایک حد تک ہمارے یہاں ضروری ہے, استغنا کے ساتھ ہمارے یہاں ضروری ہے کمانا کھانا, لیکن جب آپ کو عزت مل جاتی ہے سوسائٹی کے اندر تو سب چیز خود بخود آتی ہے, آپ کے پیچھے آتی ہے. تو ہمیں جو ہے پورے اپنے سسٹم پر غور کرنا ہے, اور یہ اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے. اور میں یقیناً یعنی عورت کا جو ایک یہ کردار ہے, اس کا ممتا کا ذکر کیا مبارک صاحب نے, وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میں یہ بھی پھر سے کہوں گی کہ ایک عمر کے بعد آ کے جو ہے بچوں کو ایک دبدبا روب کنٹرول کرتا ہے, وہ ممتا نہیں کنٹرول کرتی ہے. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ ہمیں کچھ سسٹم باہر سے اڈاپٹ کرنے چاہیے. مثال کے طور پر ہم باہر جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بس میں ہے یا کوئی ٹرین میں ہے, میٹرو میں جا رہا ہے, ہر شخص کے ہاتھ میں کتاب ہے. میں نے کوریا میں دیکھا, میں نے لندن میں دیکھا, میں نے USA میں دیکھا, ہر شخص کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے, کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے. یہ شوق جو ہے یہ کیسے پیدا کیا, ذوق کیسے پیدا کیا مطالعے کا؟ یہ کوئی جبرن نہیں ہونا چاہیے, کہہ کے تلقین کر کے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اندر سے آنی چاہیے وہ چیز کہ وہ کیا ہے. تو اس پر ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو تعلیمی پالیسی کے بارے میں بات ہوئی ابھی, تو اس میں ایک پوائنٹ ہے جو غور طلب ہے, 14 نمبر پوائنٹ ہے, جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کا پروفیشن اپناؤں گا تو اس کو اجازت ہوگی کہ وہ تعلیم چھوڑ دے. اور یہ کون کہے گا؟ یہ وہ کہے گا جو غریب ہوگا, جو اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھ رہا ہے, پریشانی میں دیکھ رہا ہے. وہ چاہے گا کہ وہ تعلیم چھوڑ کے, اور یہ اس کو گورنمنٹ اجازت دیتی ہے, گورنمنٹ نہیں روک رہی ہے اسے. تو اور یہ قوم کون سی ہوگی؟ یہ یا تو دلت ہوں گے یا تو مسلمان ہوں گے. تو جو بہت ڈپلومیٹیکلی چیزیں لائی جا رہی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں چیزیں جو آ رہی ہیں, اس پر ہمیں غور کرنے کی. میں یہاں اپنی پوری قوم کو خطاب کر کے یہ کہوں گی کہ ہمارے پاس موقع بھی بہت تھے. جس وقت تعلیمی پالیسی آ رہی تھی اس وقت میں نے جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو کانٹیکٹ کیا تھا, ان سے میں نے بات کی تھی کہ بھئی اس پہ غور کریے. ابھی ہمیں 6 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے, مگر کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں کہا, کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. تو اگر وہ نہ اٹھائیں تو ایجوکیشنلسٹ اٹھائیں, اور ذمہ دار لوگ اٹھائیں, تنظیمیں اٹھائیں. لیکن ان چیزوں کو للہ اس پر ورک آؤٹ کرنا چاہیے, ورنہ ہم لوگ بہت تاریخ دور کے اندر چلے گئے. اساتذہ کے لیے اپنے مضامین کے علاوہ دیگر مضامین حالات حاضرہ سے باخبر ہونا آپ کی نظر میں کتنا ضروری ہے؟ بہت بنیادی اور حالات حاضرہ کے حساب سے بہت اہم سوال ہے. کرونا حالات میں تمام اساتذہ نے ٹیکنالوجی کے بارے میں جانکاری لی, اس کے بارے میں سیکھا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا. اگر ٹیکنالوجی نہیں سیکھتے, وہ چاہے اردو کا ٹیچر رہا ہو, چاہے انگریزی کا ٹیچر رہا ہو, چاہے سائنس کا ٹیچر رہا ہو, بہرحال انہوں نے ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات لی اور آن لائن لیکچرز لیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اردو کا ٹیچر ہوں, میں آن لائن ٹیچنگ کیوں کروں, یا میں انگریزی کا ٹیچر ہوں, میں تو لٹریچر کا ٹیچر ہوں, میں آن لائن ٹیچنگ کیوں کروں. حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ آج ہمیں اپنے مضمون کے علاوہ دوسرے تمام مضامین پر بھی نظر رکھنی ہوگی اور اس کو بھی سیکھنا ہوگا. اس کا ایک بہت اچھا تجربہ الحمدللہ مہاراشٹر کالج میں نے شروع کیا تھا. چونکہ آپ جانتے ہیں مہاراشٹر کالج میں آرٹ, سائنس, کامرس, CS, IT اور BMS 6 فیکلٹیز ہیں, 6 کورسز ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے کالج میں آرٹس کے بھی ماہرین ٹیچرز موجود ہیں, سائنس کے بھی ٹیچرز ہیں, کامرس کے بھی ٹیچرز ہیں, اور CS, IT اور BMS کے بھی ٹیچرز ہیں. تو میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا, اس کا نام رکھا لیٹس شیئر. اور اس پلیٹ فارم میں اساتذہ سے گزارش کی کہ آپ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں دوسرے ٹیچرز کو بھی بتائیے. مثال طور پر روزانہ کی لائف میں کامرس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن روزانہ کی زندگی میں فزکس کے کون کون سے اصول ہمارے اپنے روزانہ کی اشیاء میں اور سامنے ہمارے آتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے. تو ایک ٹیچر نے جب ان سے گزارش کی کہ آپ فزکس کے استعمالات ہماری اپنی روزانہ کی استعمال شدہ اشیاء میں بتائیے, تو انہوں نے بہت دلچسپ لیکچر لیا, جس سے تمام ایسے اساتذہ کے علم میں اضافہ ہوا جو فزکس نہیں جانتے یا فزکس کی بنیادی باتوں سے ناواقف تھے. تو لیٹس شیئر پلیٹ فارم پہ کامرس کے ٹیچر جو ہے وہ بجٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اکنامکس کے ٹیچرز, فزکس کے ٹیچر فزکس کے اصولوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اردو کا ایک ٹیچر جو ہے وہ اردو کے الگ الگ اصناف کے بارے میں
और नॉन उर्दू असातिज़ा को बता रहा है। तो इस तरह जब एक दूसरे मज़ामीन के बारे में दिलचस्पी पैदा हुई तो पता ये लगा कि लेट्स शेयर एक प्लेटफॉर्म, जो बज़ाहिर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, वो असातिज़ा को अपने मजमून के अलावा दूसरे मज़ामीन के बारे में न सिर्फ एक दिलचस्पी पैदा करता रहा बल्कि उन्हें और उसके मुताले करने की तरफ भी राग़िब करता रहा। तो आज के हालात भी हमें बता रहे हैं कि हमें दूसरे मज़ामीन सीखने होंगे, और उसका बहुत आसान तरीका ये है कि हर स्कूल में भी इस तरह के असातिज़ा अलग अलग मज़ामीन के माहिरीन होते हैं। वो ये तय कर लें, एक लाएमल ये बना लें कि हर महीने के आखिर में या महीने के किसी एक दिन हर टीचर जो अपने मजमून की थोड़ी सी बुनियादी बातें दूसरे असातिज़ा से भी शेयर करे। उससे होगा ये, जैसे आप हम जानते हैं कि एक अंग्रेजी का एक मशहूर मक़ौला है कि हम मास्टर ऑफ ऑल बट एक्सपर्ट ऑफ नन बन जाते हैं, लेकिन आज हालात बदल गए हैं, हमें मास्टर ऑफ ऑल और एक्सपर्ट ऑफ ऑल भी बनना है। सो वी हैव टू बिकम मास्टर ऑफ ऑल एज वेल एज एक्सपर्ट ऑफ ऑल। स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, ठीक है, एक डॉक्टर जब स्किन स्पेशलिस्ट बनता है तो स्किन की तमाम बीमारियों के बारे में उसको मालूमात होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उन्हें दूसरी बीमारियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि वो जब कहीं कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो तमाम बातें वो दूसरे बीमारियों के बारे में भी सीखते हैं। यही हाल अब असातिज़ा का भी हो गया है, और ज़रूरत भी यही आ गई है कि हमें अपने मजमून में महारत तो करनी है, अपने मजमून में माहिर तो बनना है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जितने भी मज़ामीन हैं जिनकी कहीं ना कहीं हम अपनी तदरीस में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है, वो सब भी हमें सीखना होगा। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में दूसरे मज़ामीन की मालूमात हासिल करना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसानी हो चुकी है। हमारे पास हज़ारों वीडियोस मौजूद होते हैं। अगर मैं चाहूँ मुझे अरबी ज़बान सीखनी हो तो अरबी सीखने के लिए मेरे पास वीडियो मौजूद हैं। मैं चाहूँ कि केमिस्ट्री का कुछ बुनियादी उसूल सीख लूँ तो वो मुझे आसानी से मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने मजमून में अपने सब्जेक्ट में माहिर बनूँ, बल्कि उसके साथ साथ मुझे दूसरे मज़ामीन में भी कोशिश करनी चाहिए, और यही आज वक्त का तकाज़ा है, और यही लोग अब ज़िंदगी में कामयाब होंगे।